السلام علیکم دوستوں، تاریخ میں کچھ سلطنتیں ایسی گزری ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں طاقت، شان و شوکت اور فتوحات کی تصویریں ابھرنے لگتی ہیں۔ ایسی ہی ایک سلطنت عثمانیہ ہے، ایک ایسی سلطنت جس نے تقریباً 600 سال تک دنیا کے نقشے پر حکومت کی، جس کے جھنڈے 3 بر اعظموں پر لہراتے تھے، جس کی سلاطین نے قسطنطنیہ فتح کیا، یورپ کے دروازوں تک اپنی طاقت پہنچائی، عرب دنیا پر حکومت کی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ سلطنت جس نے صدیوں تک دنیا کو اپنے سامنے جھکاتے رکھا، وہ ٹوٹی کیسے؟ کیا صرف جنگوں نے اسے ختم کیا، یا یورپ کی سازشیں اس کی وجہ تھی، یا پھر سلطنت کے اندر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ باہر کا معمولی دباؤ بھی اسے توڑنے کے لیے کافی تھا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال ایک دن میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ایک طویل داستان تھی جو کئی صدیوں تک آہستہ آہستہ لکھی جاتی رہی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 13ویں صدی کے آخر میں عثمان غازی نے رکھی۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، لیکن عثمان غازی کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اس ریاست کو مسلسل وسعت دی۔ اورحان غازی نے برسا فتح کر کے اسے عثمانیوں کا دار حکومت بنایا۔ مراد اول نے بلقان میں عثمانی طاقت کو مضبوط کیا۔ بایزید اول نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ پھر سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کر کے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت تیزی سے پھیلتی گئی۔ سلیم اول نے مشرق وسطیٰ میں عظیم فتوحات حاصل کی۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں سلطنت عثمانی اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ گئی۔ اس وقت عثمانی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر قابض تھی۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، کوئی بھی طاقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ سلطان سلیمان قانونی کے بعد سلطنت کے مسائل آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سلطنت عثمانی فوراً ختم نہیں ہوئی تھی۔ سلیمان قانونی کے بعد بھی کئی قابل حکمران آئے، لیکن مجموعی طور پر سلطنت کا نظام پہلے جیسی رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ سب سے بڑا مسئلہ قیادت کا تھا۔ ابتدائی عثمانی سلاطین خود میدان جنگ میں جاتے تھے، وہ فوج، انتظامیہ اور ریاستی معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شاہی محل کی سیاست بڑھتی گئی۔ محل میں طاقت کی کشمکش شروع ہوئی۔ مختلف گروہ اپنے پسندیدہ شہزادوں کو تخت پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کئی سلاطین ایسے بھی آئے جو حکومت کے عملی معاملات سے دور رہے۔ اصل طاقت دربار کے وزیروں، محل کی خواتین اور مختلف سیاسی گروہوں کے ہاتھ میں آتی گئی۔ یہاں سے سلطنت کا اندرونی نظام کمزور ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ فوج کا تھا۔ عثمانی فوج، خاص طور پر ینیچری فوج، کبھی سلطنت کے طاقت سمجھی جاتی تھی۔ ینیچری فوج نے عثمانی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہی فوج ایک طاقتور سیاسی گروہ بن گئی۔ ینیچری سپاہی صرف جنگ نہیں لڑتے تھے، بلکہ سلاطین کی سیاست میں بھی مداخلت کرنے لگے۔ وہ بعض اوقات سلاطین کو تخت سے ہٹانے تک کی طاقت رکھتے تھے۔ جب فوج ریاست کے حکم پر چلنے کے بجائے خود ریاست کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگے تو سلطنت کا نظام کمزور ہونا فطری تھا۔ دوسری طرف یورپ تیزی سے بدل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں سائنسی ترقی، صنعتی انقلاب اور جدید فوجی ٹیکنالوجی جنم لے رہی تھی۔ برطانیہ، فرانس، روس اور دیگر یورپی طاقتیں اپنی صنعت، تجارت اور فوج کو جدید بنا رہی تھی، لیکن عثمانی سلطنت کے کئی شعبوں میں اس رفتار سے ترقی نہیں کر سکی۔ یورپی ممالک نے توپ خانے، بحری جہازوں اور جنگی ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی۔ عثمانی فوج اب بھی پرانے نظام پر انحصار کر رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو سلطنت کبھی یورپ کے طاقتور ترین ملکوں کو شکست دیتی تھی، اب وہی سلطنت یورپی طاقتوں کے سامنے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے لگی۔ روس عثمانی سلطنت کے ایک مستقل خطرہ بن چکا تھا۔ روس گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا اور بحر اسود کے راستے عثمانی علاقوں پر دباؤ بڑھاتا رہا۔
عثمانی سلطنت اور روس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں عثمانیوں کو بار بار نقصان اٹھانا پڑا۔ ہر شکست کے ساتھ سلطنت کا علاقہ کم ہوتا گیا، لیکن جنگیں ہی مسئلہ نہیں تھی۔ سلطنت کا معاشی نظام بھی کمزور ہو رہا تھا۔ یورپی ممالک نے سمندری راستوں سے ایشیا اور مشرق کی دنیا تک پہنچنے کے لیے راستے تلاش کر لیے تھے۔ پرتگال، اسپین، برطانیہ اور دیگر یورپی طاقتیں عالمی تجارت پر قبضہ کرنے لگیں۔ عثمانی سلطنت جغرافیائی طور پر ایک اہم مقام پر ضرور تھی، لیکن تجارت کا مرکز آہستہ آہستہ سمندری راستوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک نے عثمانی سلطنت کے اندرونی تجارت کے لیے خصوصی مراعات حاصل کر لیے۔ یورپی تاجر عثمانی علاقوں میں کم ٹیکس اور خصوصی سہولتوں کے ساتھ کاروبار کرنے لگے۔ مقامی تاجر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سلطنت کے خزانے پر دباؤ بڑھتا گیا۔ حکومت کو فوج، انتظامیہ اور جنگجو کے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لینا پڑا، اور پھر وہ وقت آیا جب عثمانی سلطنت یورپی بینکوں کے مقروض ہو گئی۔ یہ ایک بہت خطرناک مرحلہ تھا، کیونکہ اب سلطنت کی معیشت پر بیرونی طاقتوں کا اثر بڑھنے لگا تھا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا مسئلہ شاید قوم پرستی تھی۔ عثمانی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی، جس میں ترک، عرب، یونانی، سرب، یلغاری، ارمینی، کرد اور کئی دوسری قومیں آباد تھیں۔ ابتدا میں یہ مختلف قومیں عثمانی نظام کے تحت رہتی تھیں، لیکن 19ویں صدی میں یورپ سے قوم پرستی کا تصور پھیلنے لگا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم اپنی الگ قوم ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، ہماری اپنی شناخت ہے اور ہمیں اپنی الگ ریاست چاہیے۔ بلقان کے علاقے میں بغاوتیں شروع ہوئیں، یونان نے آزادی حاصل کی، سربیا، بلغاری اور دیگر علاقوں میں بھی عثمانی حکومت کے خلاف تحریکیں چلنے لگیں۔ یورپی طاقتیں بھی ان تحریکوں کی سیاسی اور بعض اوقات فوجی مدد فراہم کرتی تھی۔ روس خود کو عیسائی قوموں کے محافظ ظاہر کرتا تھا اور عثمانی سلطنت کے اندر موجود عیسائی قوموں کے معاملات میں مداخلت کی راستہ تلاش کرتا رہتا تھا۔ یوں سلطنت عثمانیہ اندر سے بھی تقسیم ہونے لگی اور باہر سے بھی دباؤ کا شکار تھی۔ 19ویں صدی میں عثمانی حکمرانوں نے اصلاحات کی کوشش کی۔ سلطان محمود ثانی نے فوج اور ریاست نظام میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ینیچری فوج کو ختم کر کے جدید فوج بنانے کی راہ ہموار کی۔ بعد میں تنظیمات کے دور میں انتظامیہ، تعلیمی، قانونی اور فوج کے شعبوں میں اصلاح کی گئی۔ عثمانی حکمران سمجھ چکے تھے کہ اگر سلطنت کو بچانا ہے تو اسے جدید بنانا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ اصلاحات بہت دیر سے شروع ہوئی۔ سلطنت کے پاس وسائل کم تھے، معیشت قرضوں میں ڈوب چکی تھی، صوبوں میں بغاوتیں جاری تھیں اور یورپی طاقتیں سلطنت کے ہر کمزور لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ اسی لیے یورپ نے عثمانی سلطنت کو ایک نام دیا، یورپ کا بیمار آدمی۔ یہ نام اس بات سے کی علامت تھا کہ دنیا عثمانی سلطنت کو اب ایک عظیم طاقت نہیں بلکہ ایک کمزور ہوتی ہوئی سلطنت سمجھنے لگی تھی۔ لیکن عثمانی سلطنت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بلکہ اس نے کئی بار خود کو بچانے کی کوشش کی۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلی سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے عالمی سیاست میں صحیح اتحادی تلاش کرنا تھا۔ 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت جرمنی اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ سلطنت کی تاریخ کا سب سے خطرناک فیصلہ ثابت ہوا۔ عثمانی سلطنت نے روس، برطانیہ اور فرانس کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ جنگ کے دوران عثمانی فوج نے کئی موضوعوں پر بہادری سے مقابلہ کیا۔ گلی پولی کی جنگ میں عثمانیوں نے اتحادی طاقتوں کو سخت شکست دی، لیکن مجموعی طور پر جنگ عثمانی سلطنت کے حق میں نہیں رہی تھی۔ عرب علاقوں میں بغاوتیں شروع ہوئی۔ برطانیہ نے عثمانی سلطنت کے خلاف عرب قبائل اور مقامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ مشرق وسطیٰ میں عثمانی حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے اختتام تک عثمانی سلطنت تقریباً ٹوٹ چکی تھی۔ 1918 عیسوی میں عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اتحادی طاقتوں نے عثمانی علاقوں کی تقسیم کا منصوبہ بنایا۔ سلطنت کے عرب علاقے الگ کر دیے گئے۔ عراق، شام، فلسطین اور دیگر علاقے عثمانی حکومت سے نکل گئے۔ یونان بھی عثمانی علاقوں میں پر قبضے کی کوشش کی۔ استنبول پر اتحادی طاقتوں کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ اب سلطنت عثمانیہ صرف نام کی سلطنت رہ گئی تھی۔ لیکن اسی وقت اناطولیہ میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترک قومی تحریک کی قیادت کی۔ انہوں نے غیر ملکی قبضے کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ ترک جنگ آزادی کے نتیجے میں نئی ترک ریاست وجود میں آئی اور پھر 1922 عیسوی میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آخری عثمانی سلطان محمد ششم ملک سے باہر چلے گئے۔
سلطنت عثمانیہ کا تقریباً 600 سالہ سفر ختم ہو چکا تھا۔ 1923 عیسوی میں جمہوریت ترقی قائم ہوئی اور 1924 عیسوی میں خلافت کا ارادہ بھی ختم کر دیا گیا۔ دوستوں، اگر ہم سلطنت عثمانیہ کے زوال کو صرف ایک جملے میں بیان کریں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ عثمانی سلطنت صرف دشمنوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹی تھی۔ اس کے زوال کی کئی وجوہات تھیں: کمزور قیادت، اندرونی سیاست، کشمکش، فوجی نظام کی خرابی، معاشی بحران، جدید دنیا کے ساتھ رفتار نہ ملانا، قوم پرستی کی تحریکیں، یورپ طاقتوں کا دباؤ اور آخر میں وہی پہلی جنگ عظیم۔ یہ سب عوامل مل کر اس عظیم سلطنت کو ختم کر گئے جو کبھی 3 براعظموں پر حکومت کرتی تھی۔ اور شاید سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے: طاقت صرف فتوحات سے قائم نہیں رہتی۔ ایک سلطنت کو زندہ رکھنے کے لیے مضبوط قیادت، مضبوط معیشت، جدید تعلیم، منظم ادارے اور بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی صلاحیت بھی ضروری ہوتی ہے۔